الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن فيكم ابن مريم. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، فينزل عيسى ابن مريم عليه السلام فيقول أميرهم: تعال صل لنا. فيقول أميرهم: تعال صل لنا. فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء. تكرمة الله هذه الأمة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فوت شدہ کہنا یہ احادیث متواترہ کے خلاف عقیدہ ہے. اس عنوان سے آج یہ ہماری دوسری مجلس ہے. اس مجلس میں ہم اس طرف اشارہ کریں گے کہ اگر ہندوستان میں ایک شخص مدعی نبوت، مدعی مسیحیت، مدعی مہدویت پیدا ہو گیا اور اس نے قادیان کی سرزمین سے اس دعوے کا اعلان کر دیا، تو اسی بر صغیر ہند و پاک میں اللہ تعالی نے ایسے مولویان کرام، یہ دیکھیں میں لفظ مولوی استعمال کر رہا ہوں چونکہ یہ مولوی مولا کی طرف منسوب ہے، عزت والی نسبت ہے، مگر یہ قادیانی اس کو برائے تحقیر استعمال کرتے ہیں. تو مولویان کرام، اہل علم، والذین اوتوا العلم درجات، جن کو اللہ نے علوم کتاب و سنت سے مشرف فرمایا، تو ایسے لوگ بھی ہندوستان میں پیدا ہوئے جنہوں نے نزول مسیح کی احادیث کو متواتر بھی کہا اور پھر ان سب کو جمع کیا. اس سلسلے میں سب سے زیادہ احادیث دارالعلوم دیوبند کے محدث حضرت مولانا، جو ہمارے استادوں کے استاد تھے، سید محمد انور شاہ کشمیری، حتیٰ کہ اہل عرب نے بھی اس کا اعتراف کیا اور انہوں نے بھی لکھا: وَمِمَّنْ جَمَعَ فِي نُزُولِ عِيسَى ابن مریم، وَمِمَّنْ جَمَعَ السید محمد انور شاہ الکشمیری. انہوں نے، سید انور شاہ کشمیری نے بھی نزول مسیح کی احادیث کو ایک کتاب میں جمع فرما دیا اور اس کا نام رکھا التصریح بما تواتر فی نزول المسیح، کہ حضرت مسیح کی نزول میں جو متواتر احادیث ہیں ان کو، ان کی تصریح کھل کر ان کو بیان کر دیا تاکہ کوئی شخص کسی دھوکے میں نہ رہے. ہم نے پہلی مجلس میں بتایا تھا کہ قادیانیت احادیث کی منکر نہیں، وہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ حدیث کو مانتی ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جہاں پہ لفظ نزول آیا، لفظ بعث آیا عیسیٰ کے بارے میں، اور حضرت عیسیٰ کے ظہور پر جو بھی لفظ آیا
اسے انہوں نے ایسے لفظ سے بدل دیا جس کا کوئی جوڑ ہی نہیں، اور ایسا استعارہ بنایا جہاں کوئی تعلق ہی نہیں۔ اب اترنے اور پیدا ہونے میں کوئی جوڑ نہیں، بعث ہونا، ظہور ہونا اور پیدا ہونا اپنے ماں باپ کے گھر، اس کا کوئی جوڑ نہیں۔ تو ابن مریم جو کہ مسیح عیسیٰ ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے نزول میں متواتر احادیث، یہ سید انور شاہ کا کام ہے۔ اور لوگوں نے بھی اس پہ کام کیا، شوکانی نے بھی ذکر کیا کہ اس باب میں من الاحادیث 29 حدیثا، شوکانی نے یہ ذکر کیا۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جن کی قادیانیت بھی امامت کی قائل ہے، ان کی زعامت کی قائل ہے، اور ان کی مجددیت کی قائل ہے۔ شوکانی کہتے ہیں وَقَدْ وَرَدَ فِي نُزُولِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ من الاحادیث 29 حدیثا، نزول عیسیٰ ابن مریم میں 29 حدیثیں وارد ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وَجَمِيعُ مَا سُقْنَاهُ بَالِغٌ حَدَّ الْمُتَوَاتِرِ، یہ جو احادیث ہم نے جمع کر کے پیش کی ہیں یہ متواتر کی حد تک پہنچ چکی، کما لا یخفی علی من لہ فضل اطلاع، جیسے کہ جس کو علم ہو احادیث کا اس پہ مخفی نہیں۔ اسی طرح ہر دور کے علماء کرام انہوں نے اس کی تصریح کی۔ خود ابن کثیر جو کہ قادیانیت کے ہاں مجدد ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر میں جو ان کے الفاظ ہیں وہ سن لیں۔ قال الحافظ ابن کثیر رحمہ اللہ، ابن کثیر نے جب نزول عیسیٰ کی احادیث پہ تعلیق فرمائی، اپنی رائے دی، تو کہا فہادہ احادیث متواترہ عن رسول اللہ، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر احادیث ہیں۔ آگے پھر فرمایا من روایت ابی ہریرہ وابن مسعود وعثمان بن ابی العاص وابی امامہ والنواس بن سمعان وعبداللہ بن عمرو بن العاص ومجمع بن حارثہ وابی شریحہ وحذیفہ بن اسید، یہ ابن کثیر کے الفاظ ہیں کہ یہ متواتر احادیث ہیں جناب رسول اللہ سے، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عثمان بن ابی العاص، ابی امامہ، نواس بن سمان، اور آگے تمام صحابہ کا نام لکھنے کے بعد کہتے ہیں وَفِيهَا دَلَالَةٌ عَلَى صِفَةِ نُزُولِهِ، کہ کس صفت سے اتریں گے، ان کا جب نزول ہوگا، پیدائش نہیں ہوگی کہ وہ پہلے بچے ہوں اپنے ماں باپ کے ہاں، پھر ان کے والدین ان کے لیے کسی معلم کو نوکر رکھیں، جیسے کہ مرزا صاحب کے والد صاحب نے ان کے لیے نوکر رکھا، یعنی استاذ رکھے جو ان کو فارسی پڑھاتے تھے، جو انہیں عربی پڑھاتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسیح کے نازل ہونے سے پہلے ہی یہ فرما دیا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، کہ اللہ اسے کتاب و حکمت، قرآن حکیم اور سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دے کر بھیجیں گے، کسی مدرسے میں نہیں پڑھیں گے جیسے یہ لوگ استہزاء کرتے ہیں۔ ہر باب میں نص ایسی موجود ہے کہ کسی شک کرنے والے کے لیے شک نہ رہے کہ مرزے کا دعویٰ مسیحیت کذب و دجل ہے اور اترنے والا مسیح جو ہے وہ ابن مریم ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں ابن کثیر کی سن لیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ شام میں اتریں گے، بلکہ شام کے بھی دمشق شہر کا ذکر کر دیا اور اس مقام کا بھی سفید منارے کا جو مشرق کی جانب ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں کیسے یہ تعویل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی قادیان بھی تو دمشق سے مشرق کی طرف ہے، اب اندازہ کر لیں۔ اور پھر جو حضور نے فرمایا کہ وہ سفید منارے پہ اتریں گے، اس کے قریب
تو انہوں نے وہاں پہ قادیان میں مہدی منارہ بنا دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی عقل کی بات، کوئی شریعت کی بات، کوئی نقل کی بات، کوئی عام عقل مند آدمی جس کو تھوڑی بہت سمجھ ہو، جب وہ سنے گا کہ جناب علی دمشق کے اندر جو مشرقی منارہ ہے، مشرق کی جانب منارہ ہے سفید، اس کے پاس اترنا، اور قادیان کے اندر پیدا ہونے کے بعد ایک مدت تک اسی عقیدے پہ رہنا کہ مسیح آئیں گے، پھر اس کے بعد عقیدے کو بدل لینا، اس کے پیچھے کیا اہداف تھے یہ بھی آپ سب جانتے ہیں۔ ایک مدت کے بعد پھر یہ کہنا کہ نہیں میں ہی مسیح ہوں۔ تو جب یہ کہا گیا کہ مسیح تو منارہ بیضاء، سفید منارے پہ جو دمشق میں ہے مشرقی جانب پہ، انہوں نے تو وہاں اترنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھ لیں جی یہ قادیان بھی تو مشرقی جانب ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ ان باتوں کو ہمارے عام مسلمانوں کو سوچنا بھی چاہیے، اور عقل مند قادیانیوں کو بھی ان میں تأمل کرنا چاہیے۔ محض تعصب کی آنکھ بند کر کے اندھی تقلید نہیں کرنی چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کہاں دمشق، کہاں اس کا منارہ بیضاء، اس پہ بھی لوگوں نے لکھا ہوا ہے، پورا وصف کیا ہے اس منارے کا۔ اب کہاں مرزا صاحب اپنی زندگی میں منارہ بنائیں، نہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے منارے کا وجود ہو، تو اب نزول پہ پیدا ہونے کو کیسے بنا رکھ سکتے ہیں؟ پھر وہ منارہ جو نزول سے پہلے موجود ہو، کیسے بعد میں بنانے والا منارہ پیدائش سے؟ پھر یہ بھی کہ اس کی تکمیل بھی ان کی زندگی میں نہیں ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں قادیانی حضرات کو دعوت تأمل دیتا ہوں، اور یہ جو احادیث ہمارے اکابرین نے جمع کی ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہ احادیث پڑھیں، ان کا مطالعہ کریں، اور دیکھیں کتنی وضاحت سے امت کے علماء نے اس پہ کام کیا ہے۔ تو ابن حجر نقل کرتے ہیں ابو الحسن کا قول خصعی کا، تواترت الاخبار بان المہدی من هذه الامہ وان عیسیٰ یصلی خلفہ۔ اب آپ دیکھیں دو شخص ہیں، مہدی اور عیسیٰ۔ وہ فرماتے ہیں کہ احادیث متواتر ہیں، کس باب میں؟ نزول عیسیٰ میں اور ظہور مہدی میں، اور اس باب میں کہ مہدی کی امامت میں عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے۔ جیسے نزول کی کیفیت کو جن احادیث میں بیان کیا گیا ہے، اس میں یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فجر کی نماز کے وقت اتریں گے، اور اذان اور اقامت ہو چکی ہوگی، اور مسلمانوں کے امام مصلی پہ کھڑے ہوں گے۔ جب حضرت عیسیٰ اتریں گے تو وہ انہیں کہیں گے تعالی، جو میں نے حدیث شروع میں پڑھی تھی، صلی لنا، آؤ، اور آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، تو پیغمبر تو بہرحال امتیوں سے افضل ہے، تو وہ کہیں گے تعالی صلی لنا، کہ تو ہمیں نماز پڑھا۔ تو وہ کیا فرمائیں گے، کیا عذر کریں گے، اور ان کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ حدیث دیکھیں مسلم نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے، وَرَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت کا ایک گروہ حق پہ قائم رہے گا، یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامہ، قیامت تک حق پہ قائم رہیں گے، ظاہر رہیں گے۔ قال فینزل عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم اتریں گے، فیقول امیرہم، تو مسلمانوں کا اس وقت کا امیر انہیں کہے گا۔ تو بہت سے شراح نے لکھا ہے کہ وہی مسلمانوں کے امام مہدی ہوں گے اس وقت ان کے امیر۔ تعالی صلی لنا، آئیں اور آپ ہمیں نماز پڑھائیں۔ فیقول، اب دیکھیں وہ کیسے معذرت کریں گے، لا، نہیں، ان بعضکم علی بعض امراء، اللہ نے امت محمدیہ کو یہ شرف بخشا ہے
کہ تمہارے سے بعد پر امیر ہیں۔ اور ایسے ہی امام مسلم نے ایک طویل حدیث میں، اکثر یہ احادیث ابواب الفتن میں ذکر کی جاتی ہیں، تو ان میں ذکر کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبہ کے پاس مجھے دکھایا گیا کہ ایک شخص جس کا رنگ گندمی ہے اور اتنا خوبصورت ہے کہ اس جیسا گویا کہ میں نے آدمی نہیں دیکھا۔ تو پھر ان کے پورے وصف بیان کیے، ان کے بالوں کے، ان کے چہرے کے، اور ان کے چہرے سے قطرے ٹپک رہے ہیں، اور یطوف بالبیت۔ اب آپ یہ دیکھیں، اور بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ اب یہ مسیح موعود کیسا ہے قادیانیوں کا، کہ یہ بیچارہ تو مکہ مکرمہ آیا ہی نہیں۔ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں کہ مسیح موعود وہ ہیں جو بیت اللہ کا طواف کریں گے۔ کہ کتنی آسان سی بات ہے اس بات کو سمجھنے کی کہ مرزے کا دعوی مسیحیت بالکل باطل ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ وہ فلاں مقام سے طواف اپنے حج کا یا عمرے کا یا دونوں کا احرام باندھ کے آئیں گے۔ اب مرزا صاحب نے تو پوری عمر احرام کی نہ جگہیں دیکھیں، نہ میقاتیں دیکھیں، اور نہ ہی وہ جگہ دیکھی جہاں پہ اللہ کا حرم محترم ہے۔ تو اب یہ احادیث کھلے طور پہ مرزا صاحب کی مسیحیت کے دعوے کا بطلان کر رہی ہیں، ابطال کر رہی ہیں۔ تو یہ تو میں ان اصولی چیزوں کو ابھی فی الحال بیان کر رہا ہوں جو کہ حضرت عیسیٰ کے وصف میں ہے۔ ابھی دنیا کے حالات انشاءاللہ وہ بھی ہم بیان کریں گے کسی دوسری مجلس میں، لیکن اتنا سمجھ لیں کہ یہ احادیث سب متواتر ہیں، اور محدثین نے، پرانوں نے، اور اس دور کے محدثین میں انور شاہ ہیں، احمد شاکر ہیں، وہ بھی لکھتے ہیں نزول عیسیٰ علیہ السلام فی آخر الزمان مما لم یختلف فیہ المسلمون، کہ حضرت عیسیٰ کے آخری زمانے میں نزول پہ کبھی بھی مسلمانوں میں اختلاف نہیں ہوا۔ کیوں نہیں اختلاف ہوا؟ لورود الاخبار المتواترہ الصحاح۔ اب آپ دیکھیں احادیث کی کیا وصف کی انہوں نے، اس محدث نے۔ وہ کہتے ہیں اس لیے مسلمانوں نے کبھی اختلاف نہیں کیا۔ ابھی قرآن کی بات نہیں کر رہے ہم، آج حدیث کی بات کر رہے ہیں۔ قرآن کی ہم نے پہلے 2 حلقوں میں بڑی مفصل بات کر دی، تو فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں اس لیے مسلمان اختلاف نہیں کرتے کہ اس میں متواتر اور صحیح احادیث جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وارد ہیں۔ اور آگے فرمایا وَهَذَا مَعْلُومٌ مِّنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ، اور یہ بات عیسیٰ کا نزول بھی ضروریات دین میں سے ہے۔ لا یؤمن، وہ شخص تو مومن ہی نہیں ہو سکتا، من انکرہ۔ اسی دور کے ایک اور محدث ہیں شیخ محمد ناصر الدین البانی، وہ کہتے ہیں اعلم ان احادیث الدجال، یاد رکھو لوگو، علم سیکھو اور ان بات کو جانو کہ دجال کی احادیث ونزول عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی احادیث متواتر ہیں۔ متواتر کسے کہتے ہیں؟ وہ خبر کہ جسے اس قدر کثرت سے لوگ بیان کریں کہ ان سب کو جٹایا نہ جا سکے۔ جب حضرات صحابہ کے دور سے ہی ایک کثیر تعداد ان کو روایت کر رہی ہے، پھر ہر صحابی سے تابعین، تابعین، اتباع تابعین، اور پھر آج کے دور میں کتابیں بھی موجود ہیں۔ تو میں دعوت دوں گا بڑے ہی اخلاص سے کہ یہ کتابیں آج کل اردو میں بھی ملتی ہیں، عربی میں بھی ہیں، تو آپ ان احادیث کا مطالعہ کر لیں۔ آگے پھر وہ کہتے ہیں
کہ دجال کی اور عیسیٰ ابن مریم کی احادیث متواتر ہیں۔ پھر کیا نتیجہ نکالتے ہیں آگے؟ یجب الایمان بہا، ان پہ ایمان لانا واجب ہے۔ اور وہ شخص جو یہ کہے کہ یہ احاد ہیں فإنہم جہال بہذا العلم، ان کا علم حدیث سے کوئی تعلق نہیں، جاہل ہیں۔ اگر کوئی شخص ان کو پڑھے گا وَلَيْسَ فِيهِمْ مَنْ تَتَبَّعَ طُرُقَهَا، جو احادیث اور ان کے طریقوں کو اور ان کے اسناد کو پڑھے گا تو وہ پائے گا کہ یہ متواتر ہیں۔ کما شہد بذالک ائمۃ ھذا العلم، ہم نے ابن حجر کی بھی بات نقل کی، لیکن یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ یہ لوگ پڑھتے ہی نہیں۔ تو آج کی اس مجلس کو ہم اسی پہ ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس باب میں ہماری اور بھی مجالس ہوں گی۔ کس باب میں؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فوت شدہ کہنا یہ متواتر احادیث کے مخالف عقیدہ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے یہ کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فوت شدہ نبی کہنا یہ آیات قرآن کے مخالف ہے۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔